اهدنا الصراط المستقیم۔ تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک کی نیچے بھی کوئی گناہ کبیرہ پیغمبر سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا ان کو معصوم رکھتا ہے۔ جو وہاں کے ہاتھ آتے ہیں کوئی ان کے اندر دیکھا کرو کہیں غلطی نہ ہو، ایک بار۔ دوسری بار یہ ہے، اب دیکھیے یہاں کیا ہے، چونکہ ان کی قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم پجاری تھی، ستاروں کی، سورج اور چاند کی ان کی پجاری تھی۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے پجاری تھے اور بعض پجاری تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھانے کا انداز عجیب و غریب انداز ہے، بڑے عجیب۔ دیکھا ہے یہ میں مانا کروں گا، یہ بھی تم پڑھ چکے ہو مختصر معنی میں، حمزہ استفہام کا انکاری باز ہوتا رہتا ہے، حضرت ہوتا رہتا ہے، یہ تم نے پڑھ لیا مسلمان میں۔ لیکن میں مانا کرتا ہوں وَلَمَّا جَنَّ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اگر جب میں پڑھنے اس میں پڑھ رہا ہوں، میرے انداز کو دیکھنا پڑھنے کا، لَمَّا جَنَّ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، انداز دیکھنے میرے پڑھنے کا، هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ دیکھنا یہ انداز میں نے پڑھنے کو بتایا ہے، یہ محاوروں میں اس پڑھا جاتا ہے، استفہام کا لحاظ بھی ہے میرا رب، ہے میرا رب۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں ہے میرا رب، ہے میرا رب، داد ہمارا رب جو ہے، داد ہمارا رب دے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ پسند اللہ کیا کو ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بطور استفہام ہے اور استفہام انکاری ہے۔ اب آگے دیکھنا پہلا کیا سب پر میں نے جو نشاندہی کرائی، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي، مضارع پر آگے اللہ پڑھ چکے شرم تعبیر سے لے کر ساری کتابوں میں مضارع پر آگے اللہ تو زمانہ فائدہ کر دیتا ہے۔ کہ زمانے ماضی میں اگر میری ہدایت اللہ نے کی ہوئی ہوتی، آج میں کیا ہوتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ، یعنی اب ہدایت نہیں کی زمانے ماضی میں۔ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِ مضارع پر لم آیا ہے، مراد کیا ہے، زمانے ماضی میں اللہ میری ہدایت کر چکا ہے، میری رہنمائی کر چکا، اس کہنے سے پہلے، اس واقعے سے پہلے اللہ میری ہدایت کر چکا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے صاف، جس معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، پہلے سے ہدایت ہو چکی تھی، قوم کو سمجھانے کے لیے خطاب کر رہے تھے۔ آگے دوسرا انی بریء مما تشرکون، جملہ اسمیہ ہے، شہید الاستمرار دو۔ تیسرا انی وجہ پھر واضح ہے، میں پہلے ہی سے اپنے آپ کو متوجہ کر چکا ہوں اس اللہ کے لیے جو آسمان پیدا کرنے والا ہے، حنیف ہوں وما انا من المشرکین، زمانہ واضح۔ چوتھا حاجہ قومہ، حجتیں ہوئی اس کے ساتھ اس کی قوم میں۔ جھگڑا یہ ہے ایک ان کا عقیدہ نہیں بلکہ حجت ہوئی، جھگڑا ہوا اس کی قوم نے کہا، قوم جھگڑا کر رہی تھی کہ یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہماری حاجت روا ہیں۔ آگے دیکھیے آگے گیا تلک حجتنا آتیناہا، لو بالکل صاف سا ہو گیا، تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی ربہ، یہ ہماری حجت تھی، یہ ہمارے حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، اس کی قوم کا بیان کرنے کے لیے۔ ان سارے کلمات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کر رہے تھے بلکہ قوم کو ایک طریقہ انداز کے ساتھ مسئلہ توحید سمجھا رہے تھے۔ سمجھے؟ تلک حجتنا لئن لم يهدنِ ربی انی وجہت وجہی الذی وما انا من المشرکین انی مما تشرکون، یہ سارے جملے آواز دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی مومن چلے آتے تھے، شرک کا نام و نشانی تھا، مومن ہونے کے بعد یہ الفاظ استعمال کریں تاکہ قوم کو صحیح راستہ معلوم ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ ایک اب اس کے بعد دیکھیے
اب اشکال کوئی نہیں رہا، کالا حاضر ربی وغیرہ میں ہو گیا، یہ میں نے اس لیے کہا تھا 4 جملے اپنے ذہن میں رکھ لو تاکہ اس کے بعد کوئی اشکال نہ رہے۔ اور پیغمبر سے والا یہ چیزیں تو ناممکنات میں سے ہے کہ پیغمبر بھی ہو تو شرک بھی ہو، ہاں پیغمبر ہی نہ ہو، جھوٹا بنا ہوا پیغمبر کا نام لے کر۔ مولانا صاحب آپ کا فون آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما أغرق على النبي الأنبياء منكم بالظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال رأيت إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للسماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه، اس کے ساتھ اس کی قوم نے حجت کی دلائل پیش کر رہی تھی قوم کے مقابلے میں، اگرچہ بے سند باتیں پیش کرتی تھی لیکن بہرحال قوم کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا اسی مسئلے میں کہ واقعی میں ستارے وغیرہ سورج وغیرہ اللہ کی ماں سوا کوئی ہے ایسا جس کو کار ساز سمجھا جائے اور جس کو نظام عالم میں کوئی تخلیق سمجھ کر اس کو پکارا جائے یا حضرت مانی جائے اس کو دیوتا مانا جائے۔ وہ ان کو بڑے بڑے دیوتے مارا کرتے تھے، اپنی حاجت روائی منانے کے لیے ہیکل بنائے ہوئے تھے۔ قرآن پاک اس کو پیش کرتا ہے، کالا ابراہیم علیہ السلام نے فتحاجونی فی اللہ فی اللہ فی توحید اللہ، جلالین مذہبی دونوں لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آئے تم ایسا حجتیں کرتے ہو اللہ کی توحید میں، وقد ہدانے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ کیا مانا؟ قد ہدانے بالدلائل الثلاثہ، دلائل عقلی بھی، نقلی بھی اور وحی بھی، تینوں قسم کے دلائل کے ساتھ میرا ذہن صاف ہو چکا۔ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اس ذات کے قابل نہیں اس بات کی کہ جس کو پکارا جائے یا جس سے مرادیں مانگی جائے۔ ولا خواب ما تشركون به الا ان شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ لا خواب ما تشركون به، سب جو معصومات معبودان باطلا، اصل بات یہ ہے ہمیشہ مشرک یوں کہا کرتے ہیں، قرآن پاک اس کی تردید کر رہا ہے۔ مشرک کہتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ ہمارے معبود پکڑ لیں گے، تمہیں پکڑ لیں گے، تباہ برباد کر دیں گے، اور ان کو بڑی طاقتیں ہیں، جس کو چاہتے ہیں تباہ کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، ہلاک کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ان کی تردید میں پیش کیا، لا خاف ہو، میں نہیں ڈر رہا، میں نہیں ڈرتا، ما ان تمہارے معبودوں سے تشرکون بھی، جن کو تم میرے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، یعنی تمہارے معبودوں سے میں قطعا نہیں ڈر رہا۔ وہ کیا ہے؟ ان کے قبضے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ان کے قبضہ قدرت میں۔ ہاں ہو سکتا ہے مجھے کوئی تکلیف آ بھی جائے، مصیبت آ بھی جائے، لیکن مصیبت اور تکلیف آنے سے میں نے یہ سمجھوں گا کہ انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے یا ان کے قبضہ قدرت میں تکلیف ہے، قطعا کوئی نہیں، بلکہ میں یہی یقین کروں گا کہ میرے اللہ کو یہی منظور تھا، مجھے کوئی تکلیف آ گئی۔ اللہ انشاء ربی شیئا، مگر چاہے گا میرا رب کوئی چیز بھی، وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کے لیے اعتبار سے خراب ہے۔ بات سمجھو، یہاں ایک مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ مقصد قرآن کا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مومنوں کو، ایمان والوں کو کوئی تکلیف آ بھی جائے، لیکن تکلیف آنے سے مشرکی تو یہی کہیں گے کہ ہمارے معبودوں نے اس کو پکڑا ہے، ہمارے معبودوں نے اس کو گرفت کر لیا ہے۔ سمجھے بات میری کہ نہیں سمجھے؟ لیکن مومن کے ذہن میں یقین ہونا چاہیے، نہ وہ پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی طاقت ہے، نہ ان کے قبضے میں کوئی بات ہے، میرے اللہ کو یہی منظور تھا تکلیف آنی، اس پر تکلیف آ گئی ہے۔ یعنی کوئی تکلیف آئے تو اس کی توجہ یوں کر دی جائے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہاں جی سمجھے میری بات کو؟ اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے، آ جاتی ہے تکلیفیں بھی، تو اس وقت یہ نہیں، یہ مشرکین کے مقابلے میں صاف لفظ میں یہ کہہ دو کہ جو تم کہتے ہو ان کے اختیار میں تو کوئی نہیں، نہ وہ نفع دے سکتے نہ مصیبت، یہ جو مجھ پر تکلیف آ بھی گئی ہے یہ اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ بس اللہ انشاء ربی شیئا،
فَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَإِنَّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَيْفَ أَخَافُ میں کس طرح ڈر سکتا ہوں، كيف أخاف میں کس طرح ڈر سکتا ہوں، ماں ان تمہارے معبودوں سے اشرکتم بھی کو تم نے شریک رکھا ہے، یعنی تمہارے معبودوں سے مجھے قطعاً کوئی ڈر نہیں، جن کو تم حاجتوں میں پکارتے ہو، مصیبتوں میں پکارتے ہو، مجھے اس سے قطعاً کوئی ڈر نہیں اور ہونا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ میں کس طرح خوف کر سکتا ہوں تمہارے معبودوں سے جن کو تم نے میرے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، جن سے تم حاجتیں مانگ رہے ہو، میں کس طرح ڈر سکتا ہوں؟ میرے دل میں کوئی ان کا ڈر نہیں ہے، ان کے قبضے میں ایک رائی کا ڈر برابر بھی نہیں، وَلَا تَخَافُوا اور تم نہیں ڈرتے، حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، پھر بھی تم نہیں ڈرتے، کیوں؟ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ کہ تم نے شریک بنا رکھا ہے میرے اللہ کے ساتھ، ماں یہ اس ترکیب کو دیکھ لیں ایک بار، یہ ترکیب قرآن پاک میں کئی مقام پر آئے گی، ایک مقام سمجھ لو آگے وہی معنی ہوتا جائے گا، اشرکتم باللہ تم نے شریک بنا رکھے ہیں میرے اللہ کے ساتھ، ماں ان معبودان باطلہ کو لم ينزل بھی نہیں اتارا اللہ نے بھی بمعبودیتہ علیکم سلطانہ، مراد کیا ہے؟ تم نے میرے اللہ کے ساتھ تم کو شریک بنا رکھا ہے جن کی معبودیت، جن کی حاجت روائی، مشکل کشائی، پکارے سننے پر اللہ نے کوئی حجت نہیں اتاری، یعنی خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ وہ پکارے سنتے ہیں، معبود بن سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں، جب کوئی دلیل نہیں ہے، بے دلیل بے سند بات ہونے کے تم ان کو حاجت روا بنا رکھا ہے، چاہیے تو تم ڈرتے کہیں خدا کا غضب تم پر نہ آ جائے، تو مجھے کہتے میں تمہارے معبود سے ڈروں، مطلب ڈال دے کہ خوف و تاثر پر مناسب ہو کہ تاثر ہوا خلق کسان تب معبود گڑی تاسو ہوا تحجتوں نے کو بلائی ان کے بدل باندھے وہ معبودیت باندھے خدا تعالیٰ حص و گریب تم نازل بکڑے سرد دے خبرہ کہ اگر معبودیت ہمارا سوک دلیل رشتہ و تاسو ہوا تا خدا شریک کولشی شریکڑی تاسو خوف و تاثر بل کے خدا کرتا تاسو تباہ نہ کہیے ضرور چرتا بلے خوف کن زبان پسر کی حص خوف نہیں تاسو معبودانے بات کرنا خوف مجھے نہیں چاہیے تھا، خوف تو تمہیں چاہیے تھا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ دو فریق ہو گئے، ایک فریق ہمارا ہے ایک فریق تمہارا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ ہی کو پکارتے شریک نہیں بناتے، تم وہ اللہ کے ساتھ کئی کو شریک بنا رہے ہو، دونوں میں سے کس کے زیادہ حقدار امن میں ان کنتم تعلمون الذین آمنوا وعملوا لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک هم الامنون والمهتدون، وہ لوگ جب اسلام مان گئے لم یلبسوا ایمانهم بظلم اور نہیں خلط ہوا ان کا ایمان کیا انہوں نے خلط اپنا ایمان ظلم کے ساتھ، ورنہ ہر ایمان میں کوئی نہ کوئی ظلم تو آ ہی جاتا ہے، ایک آدمی ایمان بھی ہو رکھے کوئی زیادتی ہو جائے اس سے وہ تو جاتی ہے زیادتی، یہ بڑا مشکل ہے بچنا، اس لیے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اینا کون ہم میں سے جس سے کوئی زیادتی نہ ہو، فرمایا کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، ان شرک لظلم عظیم، یعنی مراد کہ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ شرک کا کوئی رنگا بھی باقی نہ ہو، شرک ایمان کی جگہ پر شرک نہ ہو، اولئک هم الامن والمهتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے امن نصیب ہوگا اور آپ آنے والے ہوں گے۔ بس قرآن پاک کہتا ہے یہ ساری تقریر جتنی بھی تھی تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، یاد اگر تمہیں کر کے دیا تھا مرزائی کی تردید میں مرزا قادیانی نے علیہ ما علیہ اس بے ایمانی یہ کہا تھا کہ عیسی علیہ السلام پہلے لکھا تھا کہ زندہ ہیں، جو کہے مر گئے وہ مشرک ہے، اور کہنے لگا کوئی بات نہیں، اگر بات نے کہا کہ میں نے کہا تو مر گئے ہیں اور میں بھی مشرک رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، پیغمبر بھی پہلے مشرک ہو شرک کر سکتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استغفر اللہ معاذ اللہ اس تقریر سے نکالا تھا، میں نے کل آپ کے سامنے تقریر کر کے چلا گیا تھا کچھ، اور آخر میں یہ کہہ کر یہی سی بات کر گیا تھا، قرآن پاک کی یہ چند جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں،
لئن لم یعدنی ربی ایک، انی بریء مما تشرکون دو، انی وجہت وجہی للذی تین، حاجہ قوم چار، پانچ تلک حجتنا آتیناہا۔ یہ صاف عبارتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو سمجھا رہے تھے، ان کا عقیدہ معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے سوا یہ ستارہ اور چاند اور سورج کوئی رب ہے، کوئی حج طوات مشکل کشا ہے، معاذ اللہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ قوم کے گندے عقیدوں کی اصلاح کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، اور کہا تھا کہ میں نے انداز بیان ایسا پڑھو تاکہ استحام معلوم ہو رہو، اسلام اقتداری ہم نے استعمال کا معلوم ہونا تمہاری مسلمانی وغیرہ نے لکھ دیا ہے، دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم، ہم یہ ہماری حجت تھی، یعنی یہ ہمارے دلائل توحید کے تھے، یہ ہمارے دلائل توحید کے تھے مشرکین کے مقابلے میں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے، علی قومہ، قوم پر غلبہ پانے کے لیے، قوم کے اوپر غلبہ پانے کے لیے، نرفع درجات من نشاء، ہم اٹھایا کرتے ہیں درجے کی جاتے ہیں رب کا حکیم علیم، ووہبنا لہ، میں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے دلیل ہوگی تفصیلا، اور باقی انبیاء علیہ السلام سے دلیل ہوگی اجمالا، اب نام آتے جاتے ہیں نا بس، یعنی یہ انبیاء بھی یہی ہے، ان انبیاء کو یہی عقیدہ تھا، ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریۃ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وہارون کذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاسع کل من الصالحین واسماعیل ویوسف ولوطا وکلا فضل من العالمین ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبعناهم وهديناهم صراطا مستقيما ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولا يشركون بحبيبا ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء بنعمة الله يحكمون بها بكافرين أولئك الذين ضل الله فبهداه مقتدي والله أصل ولا يدري وإلا ذكر العالمين۔ ہم نے ہبہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بھی بیٹا، یعقوب علیہ السلام بھی پوتا، کلن ہدیناہا، ہر ایک کو ہم نے صحیح راہ پر لگا دیا تھا۔ یہ میرے سارے پیغمبر صحیح راستہ بیان کرنے والے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا نا راستہ، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہمیں صحیح راہ جو تھی بالکل سڑک توحید والی اس پر ہم نے رکھا تھا۔ وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رہنمائی کرنی تھی اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ یقینی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام ہوئی ہے، 950 سال خدا کی توحید بیان کی ہے، ان کو بھی ہدینا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، ایوب علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، ہارون علیہ السلام بھی، کذلک نجزی المحسنین، ہم جب مدرجہ کرنے دیکھی کرنے والوں کو۔ زکریا علیہ السلام بھی، یحییٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، الیاس علیہ السلام بھی، کل من الصالحین، سب ہمارے نعمت میں سے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام بھی، یسوع علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی، ولوط علیہ السلام بھی، کل من فضل من العالمین، ہر ایک نے تمام جانور پر۔ یہاں تک دیکھیے اب ایک مسئلہ ایک جھگڑا یہ چلتا ہے کہ من ذریت ہی کا مرجع کون ہے، ہی کا دوسرا قرآن پاک نے اس جگہ کسے قرآن پاک ان انبیاء کو جمع کیوں کیا ہے، یعنی ترتیب قرآن یہ کیوں رکھی ہے جمع کرنے میں۔ دو، من ذریت ایک عام مرجع جو قریب ہے نوح، اور اگر مضمون دیکھو تو چلا رہا پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پیچھے سے مرجع دیکھا جائے تو اب تو معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ساری من ذریت ہی اسی کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں، سمجھے میری بات کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ان کی اولاد میں سے نہیں تھے، لوط علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بیٹے نہیں تھے۔ باقی تو سارے جتنے بھی آئے ہیں پیچھے انبیاء، مسئلہ بھی صاف ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت کو بند کر دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، من ذریت ہی بڑھ گیا. لیکن لوط علیہ السلام کی ضروریت نہیں تھا، بھتیجا تھا. یہاں یہ کہہ دو بھتیجا بھی بیٹے کے حق میں ہو جاتا ہے، جن کی چچا باپ کے حکم میں ہو جاتا ہے. محمد ربیع نے سنو ابی کے حکم میں ہو جاتا ہے. چچا بھتیجے کو بھی بیٹے کے حق میں شامل کر لیا گیا ہے. بازو کا بھی ضروریت نہیں رہنے کر قبل قریب کے ساتھ روح ہے، پھر اشکال ہی نہیں ہے، پھر اشکال ہی کوئی نہیں. ایک باقیہ یہ چار ترتیب دیکھیے، اسحاق، یعقوب، نوح علیہ السلام اور پہلے ابراہیم علیہ السلام، یہ چار اصول ہوئے ہیں انبیاء کے اصول. سمجھ گئے؟ نوح علیہ السلام بھی اصول میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام بھی. یعقوب علیہ السلام کے بنی اسرائیلیوں کے لیے، اسحاق علیہ السلام ایک اور لائن انبیاء کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک مستقل اصول ہے. آگے من ذریتی داؤد و سلیمان، یہ دونوں باپ بیٹا یہ پیغمبر بھی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے. یعنی نبوت کے ساتھ دنیاوی سلطنت اللہ تعالیٰ کو نے رکھی تھی. دو ایوب و یوسف، مسائل بڑے برداشت، بڑی تکلیفوں میں رہے. ایوب علیہ السلام کی مسائل بھی آ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی تکلیفوں کے دن بھی آ رہے ہیں کہ کس نے کس آجے میں جیلیں کاٹی ہیں. موسیٰ و ہارون، یہ دو پیغمبر بنی اسرائیلیوں کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر بہت بڑے معجزات دیے تھے. اس آیات بینات ذکر خود قرآن پاک میں آتا ہے. قوم کیسی تھی، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا رہا. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ چار پیغمبر بہت بڑے عابد گزرے ہیں، بہت بڑے عابد. آگے اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان کی نبوت کو ماننے والے لوگ بہت کم ہوئے ہیں، ان کے ماننے والے بہت کم. یہاں سے لوط صاحب کے لیے آتا ہے باوجود تبلیغ کرنے کی کئی سو سال. قرآن میں آتا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، غیر بیت من المسلمین، ایک گھر کے سوا باقی سارے مسلم. کل ہے ان کا وجود بھی واقعی میں انبیاء سے پتہ نہیں کیا طبیعت پر کوئی بوجھ بھی نہیں گزرتا تھا، نہ مانے ورنہ کئی لوگ ہوتے ہیں غریباں سے طبیعت تھک جاتی ہے، طبیعت پر بوجھ آ جاتا، ہاں یہ ہے وہ ہے. بہرحال یہ چار اب جتنے بھی آ کا ذکر ہے ان کی ترتیب میں نے جان کی یہ کیوں قرآن یوں کیسے کیے ہیں. اب ایک آیت ہے اگلی، اس میں مرزائی نکالتے اپنا ثبوت، کیونکہ جگہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جھگڑا یہ ہے ان کے ساتھ. وہ یہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا باپ کا نام تھا یوسف نجار. اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا. ایک یہ سب سے گندا عقیدہ پہلے یہ سر سید نے نکالا ہے، جو بڑا چہتا بیٹا تھا انگریز کا، اور مسلمان اس کو بڑا اچھا سمجھا کرتے تھے اور جو کارج بنا سب کیا. لوگ کہتا ہاں بڑا قوم پر احسان کیا ہے. ہماری تو تحقیق یہی ہے کہ جو انگریز کے ساتھ ذرا بھی ملا ہے اس بڑی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. جو انگریز کو چاہنے والا ہو اس سے کبھی اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا. بدترین یہ دشمن گزرے ہیں. سب سے پہلا قرآن کا محرف، تحریم کرنے والا یہ شخص ہے. قادیانی پیچھے آئے چلتے پرویز جب آ رہے ہیں. اس نے لکھا یوسف نجار کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا تھا، باپ تھا. اور دلیل یہ بھی دیتے ہیں ان کی دلیلوں میں سے وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان انبیاء کے باپ، ان کو بجائے پہلے سارے جتنے پہلے پیغمبر گزرے تھے ان کے باپ ہیں. معلوم ہوتا ہے جب ان کے باپ ہو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی ہوگا. سمجھے میری بات کو؟ ان کے باپ تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ یہ ہے اس کی دلیل. حالانکہ ان گدوں کو پتا نہیں کہ جمع کی دعوت جمع کری ہو جائے، تقسیم و ہاتھ
ایک ایک پر ضروری نہیں ہوتا، مجموعی کے اعتبار سے حکم کہہ دیا جاتا ہے، ہر ایک پر جدا جدا فرد نہیں ہوتا۔ اگر یوں ہو پھر لازمت ضروریات ہر ایک کا بیٹے بھی نکالو، ہر ایک کا بیٹے بھی نکالو، کئی پیغمبر بے اولاد بھی ہوئی ہے، صاحب کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی، آگے اخوان سب کے بھائی بھی نکالو، سب کے بھائی بھی نکالو، اکثر کے ہم کو کہاں ہیں برادر جن کے باپ تھے، جن کی بیٹے تھے، جن کے بھائی تھے، وَاتَّبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جن کو ہدایات ملی ہے ان کو ہم ہی نے ہدایت دی، ہم ہی نے ان کو سنا ہے، یعنی میری ہی محتاج تھے، ہم ہی ان کی رہنمائی کر کے صحیح راستے پر لگانے والے تھے، ہمارے سوا ان کو کون تھا؟ ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت تھی، جو مسئلہ بیان ہو چکا یہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ یہدی من بعدہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ہائے دیکھا ہے شرک کی برائی، دیکھو خدا کے یہاں کتنی بری ہے، کتنا زوردار مسئلہ ہے، کتنے بڑے پیغمبر ہدینا ھدی اللہ، میری ہدایت کی بھی تھی، اجتبینا چنی ہوئی ہے میرے، خدا کہتے ہیں ان سارے پیغمبروں میں سے لو اشرکو، لو فرضیہ ہے، لو کان فیہما آلیۃ، لو فرضیہ بفرض محال، اگر اتنی ہدایت والے پیغمبر بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، ان کی بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے، لو فرضیہ ہے، لیکن بہرحال مسئلہ ہے، خدا کہتے اگر ان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو کوئی دوسرا بھی شرک کرے گا تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اولئک الذین آتیہم الکتاب والحکم والنبوۃ ویؤمنون بہؤلاء وَكَلَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اولئک یہ وہ لوگ جن کی صفتیں تم سن چکے ہو، حالات یہ وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہوں نے کتابیں دے رکھی تھی، الکتاب یعنی پہلی کتابیں، جو پہلی کتاب وقت ملتی نہیں انبیاء علیہ السلام کو، جو صحیح میں ملتے رہے، آتیناہم الکتاب صحیح میں دیتے رہے، والحکمہ اور دین کی سمجھ بھی، دین کی ایک یقینی بات ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو سمجھ دیتا ہے، اتنا کسی کو نہیں ملتی، بس فیصلہ ہو گیا جی۔ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر کفر کرتے ہیں ان آیات کے ساتھ، ہؤلاء یہ مکے والے، ہؤلاء یہ مکے والے کفر کرتے ہیں، یعنی اتنے دلائل کی موجودگی میں پھر بھی نہیں مانتے، فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، کوئی بات نہیں ہم اور قوم دنیا میں لے آئیں گے جو کفر کرنے والے نہ ہوں گے۔ اولئک الذین اللہ فبہداہ مقتدی، یہ جس قدر پیغمبر آئے ہیں میرے پیغمبر کی، وہ میں لوگ ہیں جو میری ہدایت کے نیچے آ کر صحیح راستہ پا چکے تھے، بس تو بھی ان کی ابتدا کر، اس ہدایت میں کیا ہوا نا، اس مسئلے میں تو بھی مصیبتیں برداشت کر اور بیان کرتا جا۔ ابتدا سمجھ آگے نہیں ہے کہ پیغمبر کوئی نبوت مستقل نہیں، ابراز کیا ہے، جو تجھے ان کے ساتھ رہا ہے مصیبتیں برداشت کرنے کا، تکلیفیں اٹھانے کا، حق بیان کرنے کا، میرے پیغمبر تو بھی اسی راستے پر چلتا جا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میں نہیں مانگتے نعمتوں سے کوئی چندہ، چندہ بھی نہیں مانگتے، اللہ ذکر العالمین۔ یہ قرآن پاک میں آئے گا، ہر ایک پیغمبر کہے گا ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ من اجر۔ اس سے ایک بات سمجھو، صحیح بات تو یہ ہے، دل یہی کہتا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس مسئلے پر ایک پائی چھوڑ کر 1 کروڑ چندہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور چندہ نہ ہونے سے یہ مسئلہ چلتا ہے، ذرہ چندہ آیا نہیں تو مسئلہ گرا نہیں۔ ساری تقریر کرتے رہو نا، لوگ پورا تہار تقریر کرو، واہ 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 ہو رہی ہو، آخر میں کہہ دو ایک مدرسہ ہے دارالعلوم خدا ہے، اس میں اتنے طلباء پڑھتے میں چندہ دو، کہتے ہیں سارا کیا ہوا خاک مل جاتا ہے، خدا جانتا ہے۔ یہ مسئلہ واقعہ میں اسی لیے ہمارے شیخ سے جتنا اثر نکلا تھا کبھی چندے کا نام و نشان نہیں ہوا، تو اب ہم نے سنی نہیں تھا چندہ بھی ہوتا ہے کبھی، بالکل اپنے گھر سے سب کچھ کرتے تھے، لیکن جو ایک بار آتا تھا موتی بن کے جایا کرتا تھا۔ یہ انبیاء کا کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ بلا چندے لینے کے
پیسے لینے کے اپنے گھر سے کھا کر سوکھی روٹی دانے بھون کر چبانے کے ساتھ ساتھ خدا کے مسئلے کو کھل کر بیان کرنا، یہ انبیاء کے کارناموں میں سے کارنامہ ہے۔ ویسے لیے کہیں آپ لوگوں کے حوصلے میں نہ پڑے تبلیغ کرنے پر لے نہیں سکتا، یہ بات نہیں ہے، پیسیاں نہیں، جائز ناجائز ہونا اور بات ہے، اولویت اور بات ہے۔ وہاں جی ختم ہوا جی قصہ میں نے کہا تھا، یاد ہوگا، دلائل عقلی ہو چکے تھے اور دلائل نقلی یہ بیچ میں چھوڑ گیا تھا، یہ فرق، اس فرق کو بیان کیا ہے۔ یہ اب آگے دیکھیے، جس میں قرآن پاک کا طریقہ ہے، دلائل بیان کرتا جاتا ہے، دلائل کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پاک کا طریقہ ہے شکوے کرنا مشرکین پر، زجریں کرنا ان پر، قرآن پاک کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب شکوے زجریں آ رہی ہیں۔ پہلے شکوہ وما قدر اللہ تقدر مان اللہ شمشین قول منظر جلال الجلال موسیٰ نور محمد للناس تجعلون قراطیس تبدون وتخفون كثيرا وعلمون ما لم تعلموا ولا آباؤكم قل الله ثم تنوي قومي العدو قال جاءكم ظنه مبارك وصدق الذي بين يديه ولكم الملك الأمر حولها والذي يؤمن بالآخرة يؤمن به والآخرة يحاربون ومن أظلم ممن يتخذ علما أو قال أوحي إلي فلم يوحى إليه شيء ومن كذب بالظلمات من الله من أنزل الله۔ یہاں تک تو شکوے ہیں، آگے لو ترا تغویب خربی ہے۔ دیکھیے اب وما قدر اللہ حق کا قدرے، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کا حق پہچاننے کا، جو حق پہچاننے کا ہونا چاہیے وہ پہچان نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ اس قالو ایک یہ بات ہے، اس قالو ایک یہ بات انہوں نے کہی، ایک اب قرآن ان کا قول نقل کرتا ہے، اس کی تربیت کرے گا، یعنی ان کے قول نقل کر کے شکایت شکوہ اور اس کا جواب شکوہ آ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی انہوں نے بے قدری کی یا قدر نہیں کی، کیوں؟ اس قالو انہوں نے یہ بات کہی ہے کیا؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتار اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز۔ بس یہی وہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بشر اور پیغمبر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ بشر بھی ہو اور پر خدا تعالیٰ وہی بھی کرے۔ فرق صرف اتنا ہے، اس زمانے کے مشرک کہتے تھے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ بشر ہیں، یہ بشر ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، رسول نہیں ہے، یہ کہتے تھے اس زمانے کے مشرک، یعنی یہ بشر ہے۔ وہاں جتنے بھی تھے ہر پیغمبر کے ساتھ مقابلہ جو ہوتا تھا مشرکین کا، کہا کرتے تھے تم بشر ہو پیغمبر نہیں ہو۔ کیوں نہیں؟ انزل اللہ علی بشر من شیء، کسی بشر پر خدا نے کوئی شے نہیں اتاری، لہذا تم بشر تو ہو لیکن پیغمبر نہیں ہو۔ اب آئے ہمارے سوتن کی محبان کا ٹولہ آیا، محبان رسول آئے، انہوں نے کہا رسول ہیں بشر، انہوں نے کہا بشر ہیں رسول نہیں، انہوں نے کہا رسول ہیں بشر نہیں۔ سمجھ میری بات کو، بات ایک ہے، وہ بھی سمجھتے تھے بشریت میں اور نبوت میں تضاد، یہ دو چیزیں اتباع ناممکن ہے کہ بشر بھی ہو اور پیغمبر بھی ہو۔ بڑا مختصر معنی میں آج کل والے بھی یہی کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا پیغمبر بھی ہو اور بشر بھی ہو، اس لیے پیغمبر ہے بشر نہیں۔ وہ کہتے تھے بشر ہے پیغمبر نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ کیوں کہتے تھے؟ انہوں نے پیغمبروں کو دیکھا تھا ہمارے سامنے جمے ہیں، پلے ہیں، کاروبار کیا ہے، باہر اندر گئے ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بشر تو ہیں، بشر تو ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سارا کام کرتے ہیں، بشر تو ہیں لیکن رسول نہیں۔ انہوں نے تو یہ دیکھا نہیں، اس زمانے میں تھے نہیں، یہ بھی ہوتے مشرکوں کے ساتھ مل جاتے زمانے میں۔ اور پہلی چیز دیکھا ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ ان کا سوال ہے۔ اب لگاؤ ما قبر کے ساتھ اس سوال کو، ما قدر اللہ کو لگاؤ ما قبر کے ساتھ۔ دیکھا میرے پیغمبر بجائے مسئلہ ماننے کے کتنے دلائل ٹھوس ہیں، پختہ دلائل ہیں، لیکن پختہ دلائل ہو تو یہ مانتے نہیں، الٹا کہتے ہیں تو پیغمبر ہی نہیں، الٹا کہتے ہیں تو یو خدا ہو کہ دلائل سمرہ کمیہ ہو، کمیہ دلائل ہو، لذی دلائل ہمارا مناسب خدا ہو کہ ایمان رہو، لیکن منی نہ منی بجا الٹے اطاعت بھی تو پیغمبر نے،
تامن خدا کرے حصی نامزد کرے نمنو بے وجنا المودت فی القربا اتنا تمہیں ہاں جی تو بہرحال پہلا سوال نغمہ سے روک ہو گیا جی. سوال کیا ہوا پاک سے؟ میرے پیغمبر بات آپ کی صاف تھی، دلائل ٹھیک تھے، قوی تھے، مان لیتے، غیروں کو پکارنا چھوڑ دیتے آپ سے سن کر، لیکن بجائے ماننے کے کہتے کیا ہے تو پیغمبر ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ سبحان اللہ لا بشر من شیء، کسی بشر پر خدا نے کوئی چیز اتاری کوئی نہیں. جواب آیا اور یہ من جواب شکوا ہے. من انزل الکتاب الا موسیٰ سورہ ہدى للناس تجارب الحدیث تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا ولا آباؤكم قل اللہ. فرما دیجیے کون ہے وہ ذات جس نے اتاری کتاب، وہ کتاب ملے ہے موسیٰ علیہ السلام جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے. وہ کس نے اتاری تھی؟ وہ نور نہیں تھا، وہ ہدایت نہیں تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، کرتے تھے تم کو ورقوں کے ورقے کرتے تھے. تم دونا کچھ ظاہر کرتے تھے اور تخفون کثیرا، کئی حصے تو چھپاتے تھے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے جواب جو معلوم ہو رہا ہے کہ سوال کرنے والی یہودی تھی. تو قرآن پاک نے جواب میں سارا رخ یہودی ادھر کیا ہوا ہے. قرآن پاک نے جواب میں رخ یہودی ادھر کیا ہوا ہے. اور یہ بھی آتا ہے یہودی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے مکے والوں کو آگے کر دیتے تھے، پیچھے پشت بنائی کرتے تھے یہودی بے ایمان، آگے کر دیتے تھے جن کو مکے والوں کو، اصل وہ کرتے تھے. قرآن پاک دیتا ہے جواب میرے پیغمبر سے پوچھو تورات کس نے نازل کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. کیا موسیٰ بشر نہیں تھے؟ موسیٰ کا بشر نہیں تھے؟ جس تورات کو مولویوں پیرو اور گدی نشینوں تم نے چھپا کر رکھا ہوا تھا، تم بیان نہیں کرتے تھے، جو تمہارے سب کے ہمارے مفاد کے خلاف نہیں ہے اس کو بیان کر دیتے تھے، اور جو مسائل تمہاری طبیعت کے خلاف ہوتے تھے ان کو تم تو خونا چھپایا کرتے تھے. یہ ان مولویوں کا کام تھا، کچھ مسائل چھپانے اور کچھ مسائل ظاہر کرنا. تم دونہا وہ تو خون کثیرا، ظاہر کیا کرتے دعا کرتے سر. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، عُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، سکھلائے گئے تم وہ مزودانی جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم جانتے تمہارے باپ دادے جانا کرتے تھے، نہ تم جانتے تھے جو تمہارے باپ دادے جانا کرتے تھے. ہاں جی سکھلائے گئے تم وہ بھی جو تم جانتے تمہارے باپ دادے بھی. تورات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم سے کئی باتیں سکھلائی تھی. اگر واقع بھی یہی بات ہوتی کہ تم کہتے خدا نے کچھ بشر پر بھی اتاری، تورات کس نے اتاری تھی؟ موسیٰ صاحب انسان نہیں تھے؟ کیوں پر اللہ تعالیٰ نہیں اتاری ہے؟ ہاں جی بس اللہ یہ کس نے اتاری ہے؟ اللہ ہی نے اتاری تھی، خدا ہی اتارنے والا، دوسرا تو کوئی نہیں. تو بس حاصل کیا نکلا؟ یہ کہنا ان کا غلط ہے کہ کس نے اتارا. میرے پیغمبر صاحب کہہ دو اللہ ہی اتارنے. جس خدا نے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بشر پر نبوت اتارتا رہا اور خدا اپنی بڑی اتارتا رہا، اب خدا تعالیٰ اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات نہیں. رب چھوڑ ان کو، اپنے بکواسوں میں کھیل رہے ہیں. جو بکواس کرتے ہیں خلاف ہجرہ باتیں کرنے دیجیے. بس یہ سارا کہہ کر شکوہ جوابی شکوہ. شکوہ یہ ہے کہ بشر پر نبوت آ نہیں سکتی، خدا کی وحی نے اس کا جواب دیا قرآن نے. ھذا کتاب انزلنا، جس نے پہلے موسیٰ پر تورات نازل کی تھی، ھذا کتاب انزلنا، یہی کتاب ہم نے اتاری ہے. مصدق الذی بین یدیہ، پہلی کتاب میں تصدیق کرنے والی ہے. ورث الامم القری، کیوں آئی ہے؟ تاکہ تو بیان کرے کھول کر. ورث الامم القری، بات مادو کر رہا ہوں، مادو کر رہا ہوں تاکہ میں تم القری پر ہولا کو. ورث الامم بھی جو ایمان آخرت کی طرف کو مانتے ہیں، وہ ہم علی صراط یحافظون، ایمان کے ساتھ نماز پر محافظت کرتے ہیں. ومن اظلم، اب آگے پھر شکوہ زجر شکوہ ہے. یہ ایسے بعض مشرک بھی تھے، کچھ استعداد بھی کرتے تھے بے ایمان، اور کچھ یوں ہی پیغمبر کو ستانے کے لیے کئی باتیں کرتے تھے. قرآن ان کے متعلق کہہ رہا ہے. پہلا، کون ہے بڑا ظالم جو گھڑتا ہے خدا پر جھوٹ، شرک بھی کرتا جاتا ہے اور کہتا ہے خدا بھی خوش ہوتا ہے. مشرک یہی کہتے ہیں، اور جو ہم کام کرتے ہیں نا اللہ راضی ہوتا ہے اس سے. من ادرو بھی من ادر اللہ کے دبا،
کون ہے بڑا ظالم اسی گھر میں خدا پر جھوٹ، یعنی شرک بھی کرتا ہے، خدا پر بہتان بھی لگاتا ہے۔ او کا اللہ آگے شکوا، او کا یہ کہتا ہے اوحی الیہ، میری تو بھی وہی کی گئی لاؤ، مردی کی طرح یہ بھی تھے قادیانی، قادیانی تو یہ بھی تھے اوحی الیہ، ایسے بھی کہتے تھے کئی اوحی الیہ، یہ تو بھی وہی کی گئی ہے۔ خدا کہتا ہے لم یوحی الیہ شمس، بے ایمان وہی کوئی ہوئی کوئی نہیں، ان باتیں جھوٹے نبی بن بیٹھے تھے، جو یہ قادیانی وغیرہ سے بھی نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے تھے، اوحی الیہ ہمارے تو بھی وہی آئی ہے۔ خدا کہتا بکواس کرتے ہیں میرے پیغمبر، لم یوحی الیہ بعد خدا بن بیٹھے تھے۔ خدا من کر وزیر سنزلو مثل ما انزل اللہ، سنزلو مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتار سکتا ہوں جتنا خدا نے اتارا جاؤ، یگنشن دوشو شاید لاہور کے اندر خدا بنا تھا بھائی مان، جج تھا جج، خدا بن کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ انسان ہے جو گدے کی پوجا کرنے والے انسانوں کی پوجا کو شروع کر دیتے ہیں۔ سنزلو مثل ما انزل اللہ کہہ دیتے حلول کر کے آ گیا ہے، کیا ہے نا یہاں وہ دیور والا پیر جو ہے وہ بھی حلول کا قائل ہے، کہتا ہے خدا حلول کر کے آ جاتا ہے، حلول کر کے آ جاتا ہے، وہ تمہارا یہ حلوہ حدمہ بھی پھر آخر جو ہوتا ہے نا ہمارے بیبلی والا حلول کر دیتا ہے، خدا حلولی ہے۔ آخر میں عمر کا رسول صلی اللہ، میں بھی اتار سکتا ہوں جو خدا نے اتارا ہے۔ خدا کے تو میرے پیغمبر کتنے بکواسی ہیں، کوئی نبی بن بیٹھا ہے، کوئی خدا کا مقام لے رہا ہے، یہ سارے دیکھا ہے کہ کوئی نبوت کے دعوے کر رہے، میری پر کوئی آ گئی ہے اور خدا کا مقام بھی لے رہے ہیں۔ اچھا ولا اترا، بس یہ تحویل ہے عمر بھی قیامت کا ڈراوا۔ ولا اترا اس بار میں گمراہ درمود نمرائی دوں پر مرائی واسدے نہیں آخری دوں اور بھوسا کو آئیو مطلب عذاب تنزل ہوئی بابن يقول الله لغير الحق وكن هنا ياتي تجربه والغجد من برادا وما خلق امر مرا وتركوا حولناكم ولا عذوركم وما لنا معكم شفاعة من الحمد انهم بكم شركاء لقد كتابهم وظل عنهم ما كنتم تزعمون۔ ایک قانون سمجھو، قرآن پاک میں آیات دو قسم کی آئے گی، بعض مشرک پیروں کے حق میں، مشرک پیر مشرک مولوی، شرک کرنے والے کروانے والے پیر مولوی، بعض نیک پیر نیک مولوی جو شرک سے بچانے والے۔ ہمیشہ یاد رکھنا جب قیامت میں ذکر آئے گا کہ یہ آیتیں آئیں گی دو قسم کی، یعنی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، شرک کرنے کروانے والے بھی ہوتے ہیں، شرک سے روکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ قانون رہا ہے، حق اور باطل کی ٹکر بھی یہ نظام بھی چلتا آتا ہی ہے۔ ایک ہمیشہ سمجھو جب آئیں گی آیتیں، ایک تمہیں اصول بتلا دوں، جہاں آئے نا دونوں جہنم میں ہوں گے، وہ بھی بے ایمان جہنم میں، یہ بھی بے ایمان جہنم، دونوں جہنم میں لڑ رہے ہوں گے، سمجھو وہاں کیا ہے، پیر بھی مشرک، مولوی بھی مرید بھی، کیوں تو مشرک دونوں جائیں گے۔ جہاں آئے گا ان بے ایمانوں کے جہنم کی تہگیلا جا رہا ہوگا، اور جن کو یہ پکارتے پیر شیر وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے، یہاں نظر آئیں گے ان پر جھوٹ ماریں گے، یہاں جھوٹ مارنے کا ذکر آئے گا، یہاں ارادہ ہونے کا، سمجھو وہاں نیک پیروں کے حق میں آئے تو آئے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی مشرک مولوی پیروں کا ذکر یہاں آئے گا، وہاں مریدوں کے ساتھ پیر بھی اندر، سمجھ گئے؟ یعنی متبوعین تابعین کے ساتھ متبوعین بھی اندر، سمجھ گئے؟ یہ سورۃ بقرہ کے اندر پڑھی آیت، اب یہ آیت آئی ہے، لیکن اب آیت میں دونوں ساتھ ہی ہے جہنم میں، معلوم ہوتا ہے ایک پیروں کے حق میں آتا ہی۔ وَلَوْ تَرَىٰ حیدت میں امتحان دیکھی جس میں یہ مشرک لوگ فی شدائد الموت، موت کی سختی میں ہوں گے، والملائکۃ فرشتے باسطوا ایدیہم، لمبا کر اپنے ہاتھوں میں دور نکالنے کے لیے، یعنی اخرجوا انفسکم، نکالو میں جانوں کو، سختی کریں گے۔ اس وقت وہ برفت کے وقت وہی جہاں تم سنتے ہیں آواز آ کے آ رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، نکالنے والے روح نکال رہے ہیں، سختی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ والے کوئی بھی نہیں سن رہے۔ عذاب الہون، آج کے دن بدل دیا گیا عذاب ذلت کا، بما کنتم تقولون غیر الحق، اس وجہ سے تم کہتے ہو خدا پر ناحقین، خدا کی پر باتیں نہ حق شرکیہ باتیں کرتے تھے، خود شرک اور ذمہ لگاتے تھے خدا کے۔ وَكُنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیات سے سرکشی کیا کرتے تھے۔
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آئے تم میرے باز اکیلے، جسے تم پیدا ہوئی تھے اکیلے. ایسے تھے کہا کرتے تھے نہیں بابا میرا ہمارا سوارسی ہے، حضرت صاحب سوارسی ہے، بچا لیں گے. دا بابا چنے فران کہے گی پیرن کی زمون ہمارا خدا ہے تنا خلاصو کئی لیکن چرتا دی تاسو کو فران کہے فران کہے من جاسی کئی جاسی چرتا دی جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ اکیلے آئے ہو. کوئی تمہارا سفارشی نہیں دیکھا سنا ہے؟ بڑے بڑے سفارشی تو نے بنائے ہوئی تھے جن کو پکارا کرتے تھے، جن سے حاجتیں مانگا کرتے تھے. کہاں ہے وہ؟ وَمَا نَرَا فَتَرَبْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چھوڑ آئے تم مَا خَوَّلْنَا أَعْطَيْنَا، جو ہمیں تم انعامات دیے تھے. پیچھے بھی جو انعامات بھی کوئی نہیں. وہ تمہاری سلطنتیں، وہ تمہارا زور، طاقت، کوٹھیاں، کاریں کوئی بھی نہیں. کہاں گئی؟ کہو تمہارے مرید ہے کوئی بھی نہیں. وَمَارَنَا مَعَكُمْ شُفَاعَكُمْ، نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جنہیں پیلو کہتے ہیں. میں نے کہا تھا نا ہمیشہ یاد رکھ دو جہاں بھی یہ سمجھو نہیں ہے ساتھ کہاں ہیں کدھر گئے ایسی آتے ہیں سمجھو نہیں پیلو کہتے ہیں. جہاں کہ وہ بھی ساتھ جہنم بھی جا رہے ہوں گے سمجھو واقعی کے لوگ بھی حق میں ہے. دا شناخت دے بے مشرکانوں پیرو مرادو کے وہ خواب پیرانو کو بارے کے قرآن پاک دور ثبوت پر گئی. خواب پیرانو بشتا وہ مشرکانو بشتا مشرکان مریدانو سب دو وقتی بھی اور خواب پیران کے لیے اللہ تعالیٰ غلط جاؤ گئی. ماننا ماکو جماعتوں نہیں دیکھ تمہارے سفارشی وہ سفارشی بنایا ہوا تھا. یہ سفارشی ہے ہمارے کام خدا سے کروا دیتے ہیں. خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کر سکتے تھے. خدا تعالیٰ نے خبر عمومی رد کو نہ کہی ہر سب کی بات خدا نے واڑی خدا نے خبر مانی خدا کی چرچا دیا گا. سارا ہم نہیں دیکھتے تمہارے وہ سفارشی الذین زعمتم جن کو تم نے الزام کیا تھا انہم فیکم شرکاء وہ تمہاری چیز تھی حقکم شرکاء تمہارے حق میں کیا ہے؟ سفارشی ہے، شریک ہے. کہاں ہے وہ؟ لقد تقطع بینکم کٹ گئے تمہارے سارے وسیلے. یہ کہتے ہیں کئی بینکم حائل ہے پڑے جامی شامی کے اندر. وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ فاسنا معبودان باطلا غائب ہو گئے تم سے وہ معبودان باطلا جو تم نے گمان کی ہوئی تھے. وہ نیک پیر وہ تو کہیں ہے جنت میں، تم یہاں دو بھی کر رہے ہو. بارہ جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والوں قادیانی وغیرہ ہو تب بھی یا جھوٹی خدائی کے دعوے کرنے والوں حلولی کے دعوے کرنے حلول کر کے خدا حلول کے دعوے کر کے کرنے والوں سن لو یہ بات. اب آنا ہے ایک وقت آ رہا ہے جس وقت میں خدا تمہارے ساتھ یہ حال کرنے والا ہے. کوئی ہجری بن جاتا ہے، کوئی عبد القادر کا بن جاتا ہے ماننے والا بن جاتا ہے ہجری جو راتوں رات ہجرا میں کہا گیا. جو جہان کا جائل ہوتا ہے جو جہان کا جائل ہوتا ہے جس کو علم بھی نہیں ہوتا نا وہ ہجری بن جاتا ہے. اور تیرا استاد کون ہے؟ کم نے تو ملے تھا استاد سوچ تو جی سوا استاد حضر علیہ السلام کے یہ بات کرا رہے ہیں حاضیاں. پھر پوچھو استاد آگے دیکھ کے سامنے آیا کرتے تھے پھر کو رات رات آتے استاد حاضر نہیں آتا بھی بابا حضری ہے. جس دن بےایمانی کرنی ہو نا اس کو بابا حضری آ جاتا ہے. چلو جی مہاراج یہ کئی چکر لگے کہ تو یہ ہے یہ دنیا میں جاؤ گے فطرے دیکھو گے ملک میں شیطان نے کتنے فتنے پھیلا دی ہے. خصوصاً دا ٹول قدیس پیشینا کے دی اور ٹول دا مشرک شرک کنتی حرکت آگاہ کئی یہ سخت فتنے ہیں یہ ملک میں. خدا جانتا ہے ان کا وجود نہایت ہی برا ناسور ہے. قوم کے لیے اتباع کرنے والے یہ ناسور ہے. اور یہ ٹھیک ہے جب ان سے ٹکر لگے گی شیطان بڑا تمہارے خلاف پر منڈا اٹھائے گا. افسروں تک بات سب کی کوئی بات نہیں خدا تعالیٰ باقی رکھے تو کوئی بات نہیں. ہاں جی بیچ میں چلتے جاؤ یہاں تک کر لیا تھا چلتے جاؤ برق پورا چلو 196 میاتن ستتن و تسعون وہاں تک کر لیا تو 179 بیچ میں آ گیا تھا. میاتن ستتن و تسعون
تو ہو کے میں آگے چلتا ہوں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ عَمَلُوهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْرِكُونَ إِلَّا جَهْدَ وَنُكَلِّمُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَبَدًا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یاد ہوگا تمہیں کہ نہ ماننے کی وجوہات میں نے کہا تھا کذالک سے آ رہی ہے. ایک تم نے پڑھا تھا کذالک جہلنا بعض نے فتنہ کیا تھا نا، ہم نے ایک دوسرے کو فتنہ بنا رکھا ہے. کہتے ہاؤلا من اللہ علیہ بھی بہننا، ایک وہ بھی کیا تھا. ایک یہ کہ میرے پیغمبر جس قدر تو بیان کرتا ہے ان کے دلوں میں اور بغض بڑھتا جاتا ہے. دو، تیسرا میرے پیغمبر جب تم بیان کرتے ہو تم پر یہ تانے دیتے ہیں درستہ تو پڑھ کر آیا ہے، تو پڑھ کر آیا ہے. پھر آگے اب آ جاؤ. اب دیکھیے دو میرے کیا تھا، میرے زمانے کی وجوہات دو نکال لو. اچھا زمانے کی وجوہات آج ایک ذالک زینا لکل امت عملہم ثم الی ربہم یرجعون بما کانوا، یہ دیکھ لیا ہے. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے مزین کر دیا ہے ہر گروہ کو ان کا عمل. یعنی مانتے کیوں نہیں ان کو اپنے اعمال مشرکانہ شرکیہ اعمال مزین معلوم ہوتے ہیں. واہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اس لیے مانتے. جب ان لوگوں کو اپنے اعمال نامے ہی مشرکانہ عمل اچھے معلوم ہوتے ہیں، میرے پیغمبر کتنا مان سکتے ہیں. بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ یہ نہ ماننے کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر بات یہ ہے ان کو اپنے اعمال مشرکانہ خوشی معلوم ہوتا ہے. دیکھ لو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اپنے اعمال تو ہی کی پسند آتے ہیں، ان کو اپنے شرکی اعمال میں لذت ہو. جس دن 11ویں دیتے کہتے ہیں آج رات کی بہن پیر کو خوابیں دیکھا ہے. خوابیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں واہ میرے بیٹا شابہ بہت اچھا کیا تم نے، لیکن آج گالی کبھی رہی کہتے ہیں ہائے روتا ہے صبح کر جی رات میں نے دیکھا تھا اس کو. زینا لکل امت عملہم ثم الی ربہم یرجعون، لوگ ان کا ہوگا کا کے جو بھی کر رہے ہیں. اگلی صفحے میں چلے جاؤ. اگلی صفحے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَسْتَوِيَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتُلُوا مَعَهُ مُخْتَلِفُونَ. یہاں تک نہ ماننے کی وجہ